السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غزل کی تشریح، پیپر پریزنٹیشن، اس کے مارکس، اس کی لینتھ، حوالے کی اشعار، حوالہ کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں اور یاد کرنے کا طریقہ، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آج کی ویڈیو ہے ہماری کلاس 9 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ یہ پیپر پریزنٹیشن ان سب کلاسز کے اسٹوڈنٹس اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سوال نمبر لکھیں گے، اس کی ہیڈنگ دیں گے جیسا کہ میں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے، سوال نمبر 2 کی ہیڈنگ۔ یہاں پہ آپ نے وہی نمبر لکھنا ہے جو آپ کو پیپر میں دیا جائے گا۔ تو کلاس 9 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں یہ سوال نمبر 2 حصہ غزل ہوتا ہے، اس کی ہیڈنگ کا ہوتا ہے، تو یہاں بھی ہم سوال نمبر 2 کی ہیڈنگ دیں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 2 میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ الف اور ایک حصہ بے۔ حصہ الف نظم کی تشریح ہوتی ہے اور غزل کی تشریح حصہ بے میں ہوتی ہے۔ تو میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں نظم کی تشریح آپ کو اٹیمپٹ کرنا سکھا چکی ہوں، اور یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے حصہ غزل۔ تو سب سے پہلے آپ نے اشعار کی تشریح، اس کے بعد ہیڈنگ دینی ہے۔ اب اشعار کی تشریح میں آپ حصہ غزل سولو کر رہے ہیں جو کہ ہمارا حصہ بے ہے۔ تو فرسٹ سٹیپ جب آپ سولو کرتے ہیں تو ہمارا آتا ہے کہ نمبر۔ جب آپ نے کوئی بھی اشعار لکھنا ہے تو اس کا پہلے نمبر دینا ہے۔ اشعار کا نمبر لکھنا ضروری ہے تاکہ اسٹوڈنٹس چیکر کو پتہ چل جائے کہ آپ کس اشعار کی تشریح کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے یہاں پہ شعر لکھا ہے اور پہلے اس کی نمبرنگ دی ہے۔ یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس شعر کی تشریح کرنا چاہ رہے ہیں، کون سا حصہ غزل ہے اس کے اشعار کی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ہمارا شاعر کا نام۔ تو اسٹوڈنٹس، شاعر کا نام ویری امپورٹنٹ ہیڈنگ، اس کا 1 مارکس ہوتا ہے، تو آپ نے یہ ضرور لکھنا ہے۔ اور شاعر کا جب آپ نیم لکھیں گے تو آپ نے کریکٹ لکھنا ہے، غلط نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ اور شاعر کے نیم کے اوپر آپ نے تخلص کا نشان بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، ایک چیز بہت امپورٹنٹ کہ جب آپ نے شعر لکھنا ہے، کسی بھی اشعار کی تشریح لکھنی ہے، تو جب آپ شعر اوپر لکھیں گے تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ مارجن لائن سے اس کا کتنا ڈسٹینس ہو، تو 2 فنگرز کا آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے۔ اور آپ نے شعر کو اس طرح سے لکھنا ہے کہ وہ لکھا ہوا خوبصورت بھی لگے، اور نہ بہت زیادہ آپ نے مارجن لائن کے قریب لکھ دینا ہے اور نہ بہت زیادہ اس سے دور لکھنا ہے۔ سینٹر میں ہو، یعنی کہ 2 فنگرز کا فاصلہ ہوگا تو آپ کا بہت اچھا اس کا سینٹرل پوائنٹ ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے نثر۔ نثر کو ہم مفہوم بھی کہتے ہیں، تو اس طرح سے آپ نثر یا مفہوم کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی لائنز کو دیکھیں گے کہ کون سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو 2 لائنز میں لکھ سکتے ہیں اور کون سی ایسی کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کو 4 سطور میں لکھیں گے۔ یعنی کہ یہ میکسیمم لائنز میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس سے کم بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ کلاس 9 اور 10 کے اسٹوڈنٹس 2 لائنز میں اس کو لکھیں گے، اور کلاس سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس اس کو 4 لائنز میں لکھیں گے۔ اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا تشریح۔ اب تشریح میں ہمارے پاس 2 پوائنٹس آ جاتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ اور لینتھ۔ اور اگر ہم ٹائم مینجمنٹ اور لینتھ کی بات کریں تو یہ کلاس ٹو کلاس ویری کرتی ہے۔ اس کا سیپریٹ اکارڈنگ ٹو دا کلاس ٹائم مینجمنٹ اور اس کی لینتھ ہوگی۔ یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس کے اکارڈنگ آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنا ہوگا۔ اب یہاں پہ اگر ہم تشریح میں لکھتے ہوئے یہ اس بات کا دھیان رکھیں گے اس میں کون کون سے ایسے مین پوائنٹ ہیں جو ہمیں اس کو لکھتے ہوئے مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو فرسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ اس کو فالو کریں گے، اچھے طرح سے سن لیں کہ آپ نے شاعر کے حوالے سے ضرور بتانا ہے، اس کی 2 اور 3 لائنز ضرور بتانی ہیں۔ جیسا کہ میں نے یہاں لکھا ہے، میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ آپ نے شاعر کا حوالہ ضرور دینا ہے، وہ کیسی شاعری کرتا تھا، کس طرح کی شاعری کرتا تھا۔ تو اس طرح سے آپ نے 2 to 3 لائنز میں اس کو ضرور ڈسکس کرنا ہے۔
کچھ چیزوں کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، جیسے میں نے خدائے سخن کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو اس سے پیپر بھی خوبصورت لگتا ہے اور آپ کی پریزنٹیشن دوبالا ہو جاتی ہے. اور جو چیکر ہوتا ہے اس کو بھی پرومیننٹ چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں تاکہ اسے چیکنگ میں آسانی ہو اور وہ آپ کو مارکس بھی اچھے دے. تو جیسا کہ اسٹوڈنٹس ہمارا ہر پیپر میں یہ رول ہے کہ جب ہمارا ایک کویسچن اٹیمپٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لاسٹ پہ ہم اینڈنگ لائنز رول لگاتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے جب ایک کویسچن اٹیمپٹ کر لیا تو اس کے بعد ہم اینڈنگ لائن بھی لگائیں گے. تو اسٹوڈنٹس اب ہم چلتے ہیں کہ چیزوں کو کیسے انڈر لائن کرنا ہے. تو ہمیشہ میں آپ کو یہ گائیڈ کرتی ہوں کہ جب آپ پیپر سالو کر لیں اس کے بعد آپ انڈر لائن پیپر کو کریں. ان کی ہیڈنگس کو جو آپ نے مین ہیڈنگس دی ہیں یا سب ہیڈنگس دی ہیں ان کو اکارڈنگ ٹو یور چوائس اس کو آپ انڈر لائن کریں تاکہ پیپر کی پریزنٹیشن بہت ہی خوبصورت ہو اور اٹریکٹیو ہو. تو آپ نے پہلے لائنس نہیں لگانی، اس سے ٹائم آپ کا ویسٹ ہوگا. جب آپ کے پیپر میں لاسٹ 5 to 10 منٹس رہ جائیں گے تب آپ نے پیپرز کو انڈر لائن کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آپ دیکھیں کہ کیسے ہم نے انڈر لائن کرنا ہے. تو اس طرح تو اسٹوڈنٹس آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. سوال نمبر 2 از اے ہیڈنگ، مین ہیڈنگ اینڈ اشعار کی تشریح، اس کو بھی آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. حصہ غزل کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. اسی طرح آپ نے تمام باقی ہیڈنگس کو انڈر لائن کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹس اب ہم آئیں گے کہ حوالے کے اشعار اور کوٹیشنس کس طرح سے ایڈ کریں گے ہم میں آپ کو بتاؤں گی. اس کے ہمارے پاس 3 میتھڈس ہوں گے، 3 طریقے ہیں جن سے ہم کوئی بھی کوٹیشن اور اشعار ایڈ کر سکتے ہیں غزل کو لکھتے وقت، اس کے اشعار کی تشریح کرتے وقت. تو سب سے پہلا میتھڈ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی فرمان الہی لکھ رہے ہیں، یعنی اگر آپ نے غزل میں آپ نے کوئی حدیث لکھنی ہے تو اس کو ہم ایسے لکھیں گے. بولڈ کر کے آپ بلیک اور بلیو مارکر کا استعمال کر سکتے ہیں، پیپر میں دونوں الاؤ ہوتی ہیں. تو آپ نے اگر آپ زیر زبر نہیں لکھنا چاہتے تو وہ بیسٹ ہے، آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ لکھیں گے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو نیکسٹ سیکنڈ جو میتھڈ ہے وہ اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ جب آپ صرف ترجمہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ سیکنڈ میتھڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. نماز مومن کی معراج ہے. حدیث کا ترجمہ لکھنا چاہ رہے ہیں تب آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. تھرڈ ہمارے پاس یہ ایک میتھڈ ہے کہ جب ہم کوئی بھی تھرڈ میتھڈ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی لمبا فرمان یا ترجمہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بلیک پوائنٹر سے لکھیں گے یا بلیک مارکر سے بولڈ کر کے لکھ سکتے ہیں. اس سے پیپر کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی اور پرومیننٹ ہوگی بہت، اور اس طرح سے اچھا لگے گا پیپر. نیکسٹ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے کہ کس طرح سے ہم اشعار کو کیسے لکھیں گے تشریح کے اندر. تو اگر ہم 605 اور 604 مارکر کا استعمال کرتے ہیں اشعار لکھتے وقت، تو جب ہم 605 کا استعمال کریں گے تو کچھ اس طرح سے ہم شعر کو لکھیں گے. یہاں پہ آپ اس طرح سے بھی اشعار لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی 605 مارکر سے لکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس میتھڈ کو فالو کرتے ہیں. نیکسٹ آتا ہے یوز آف 604 مارکر. تو آپ اس طرح سے اسے لکھیں گے اور اس کے بعد اگر ہم 2 اشعار اکٹھے لکھ رہے ہیں تو اس طرح سے تھوڑا گیپ دے کے ان میں لکھیں گے اور آپ نے انورٹیڈ کوماس بھی لگانے ہیں. اور مین امپورٹنٹ بات اسٹوڈنٹس، اگر ہم کوئی بھی اشعار لکھ رہے ہیں 605 سے یا 4 سے، تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ اشعار لکھتے ہیں تو اس کی دونوں لائنز ایکول ہونی چاہیے. یہاں پہ میں نے جتنے بھی اشعار لکھے ہیں ان کی لائنز ایکول ہیں، آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. ان کی جو سمیٹری ہے وہ آپ کی بالکل 100% ہونی چاہیے.
تو پیارے بچوں، میں نے آپ کو کوٹیشنز کا بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح سے آپ نے تشریح میں حوالے ایڈ کرنے ہیں، تشریح کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، اشعار کو کیسے لکھنا ہے، اور اگر آپ حوالے میں اشعار یا کوٹیشنز ایڈ کرتے ہیں تو ان کے کون کون سے میتھڈز ہیں، کس طرح سے آپ اپنے پیپر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس آپ کو پیپر اٹیمپٹیشن میں کسی اور کوسچن کی یا اور پیپر کی پریزنٹیشن چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، مینشن کریں نیکسٹ آنے والی ویڈیو تاکہ میں وہ بناؤں۔ اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔